علی ایسا کہ رکاب میں پیر رکھے، گھوڑے پر چڑھتے ہوئے رکاب میں پیر رکھے، ادھر ایک رکاب میں پیر رکھتے ہی قرآن کی آیت شروع ہو الحمدللہ رب العالمین، اور ابھی دوسری رکاب میں پاؤں نہ آئے تو قرآن ختم ہو جائے۔ علی یوں ہی تو نہیں بنتا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کرامت کے اوپر اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ایک رکاب میں پاؤں رکھے اور دوسری میں رکھنے سے پہلے پہلے تلاوت کر جائیں؟ اتنا تیز قاری تو اگر 1000 قاری بٹھا دے، قرآن کی 6300 کچھ آیات ہیں جسے لم سم کر کے 6666 کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر 1000 قاری بھی ہوں تو ہر قاری 6 آیتیں بھی پڑھے تو اتنی سی دیر میں قرآن ختم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا عام قاری کی بات ہی نہیں ہے، جسے خود مصطفیٰ نے پڑھایا ہے اس علی کی بات ہے، علی کی بات کر رہے ہیں، عام قاری کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ قرآن کو اٹھا کے پڑھیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک قضیہ پیش آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ سبا ملکہ بلقیس چل پڑی یمن سے، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے تخت اٹھا کے لے آئے؟ ایک دیو کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے کہا میں لاؤں گا۔ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان علیہ السلام اس سے پہلے کہ آپ مجلس کو برخاست کریں یا اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوں، اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوں، اس سے پہلے تخت آ جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او دیو اور جن، آج کوئی جنوں کی شان دکھانے کا کوئی مرحلہ تھوڑا ہی ہے، آج مجلس ہے ولی کی شان دکھانے کی، اور ولی بھی انسانوں میں سے۔ فرمایا کون ہے جو اس سے بھی پہلے لے کر آئے؟ اسی اسنا میں ایک ولی کھڑا ہوا جس کا نام تھا آصف بن برخیہ، اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں لاتا ہوں قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے میں تخت لے آؤں گا۔ ابھی آنکھ نہ جھپکی تھی کہ تخت سامنے پڑا ہوا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہے، یہ ان کے ولی کا واقعہ ہے، تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ سے بڑا نبی کوئی نہیں۔ تو جس نبی کی شان سارے نبیوں سے بڑا ہے، لازم ہے کہ اس کی امت کے ولیوں کی شان بھی باقی امت کے ولیوں سے بڑا ہونی چاہیے۔ اگر حضور کی امت میں کوئی ایسا ولی نہ ہو جو اتنی سی دیر میں اتنا کام کر جائے، تو شان اس ولی کی اولا ہوگی جس نے آن بھر میں تخت لا کے رکھ دیا۔ تو یہاں سے مولا علی کھڑے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں، وہ برخیہ کا کمال تھا کہ تخت لے آیا ہے، یہ علی کا کمال ہے، ادھر سے ادھر قدم رکھا ہے تو قرآن پڑھ گیا ہے۔ اور اس پر کلام ہوا، اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ مولا علی کے ایک جسم کا ایک ایک بال قرآن پڑھتا تھا۔ بہت سارے لوگ یہاں چیب جبی ہوں گے، کہیں گے یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ، کون سی دنیا کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھول گئے وہ جو 2 قبروں کو عذاب ہو رہا تھا، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا جاؤ ایک ٹہنی لے آؤ، اس کے 2 ٹکڑے کرو، آدھی ٹہنی ایک پہ آدھی دوسری پہ لگاؤ، جب تک ہری رہے گی قبر والوں کا عذاب کم ہوتا رہے گا۔ اگر قبر والوں کا عذاب کم نہیں ہونا تھا تو حضور نے صحابہ سے فالتو کام کیوں کروایا؟ معلوم یہ ہوا حضور فالتو کام کرتے ہی نہیں، یہ تو عام مومن کی شان نہیں ہے۔ اور پھر قرآن کی آیت فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کائنات کی ہر شے اللہ کی۔ میں جس صوفے پر بیٹھا ہوں یہ بھی اشیاء کائنات میں سے ہے، یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی۔ تو یہی تو میں بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ شان علی المرتضیٰ ہے۔ دنیا کی عام چیز اگر اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو جو بال علی کے جسم کا بال ہوگا، ایک بال تو نے دیکھا ہے جو نیزے پر بھی خاموش نہ رہا۔